تو جب محبت اللہ سے زیادہ ہوگی تو جہاں پر بھی مقابلے پہ کوئی آئے گا اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے تو آدمی اسے فوراً سیکریفائز کر دے گا، فوراً ہٹا دے گا. لیکن دقت یہ ہے کہ اللہ سے محبت زیادہ نہیں ہے، اس لیے بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہر ایک کے. اور قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان لانے والے تو اللہ سے زیادہ نہیں، شدید بہت محبت کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر سب سے شدید محبت جو ہے ایمان والے تو اللہ سے کرتے ہیں. اس آیت، یہ آیت بڑے خاص موقع پر مجھے توجہ دلائی گئی تھی. ایک غیر مسلم، ایک میرے ہندو دوست نے توجہ دلائی تھی. یعنی اس وقت کا ایک عجیب واقعہ ہے، وہ ضروری ہے کہ آپ سن لیجئے، اس لیے کہ مجھے پہلی مرتبہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے یہ پہلی مرتبہ مجھے میرے ایک ہندو دوست نے سمجھایا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے معلوم ہے. اس دن پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں اللہ. اور وہ ان سے میں نے کہا، ان کو میں نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے دیا تھا ترجمہ، پہلی مرتبہ لے گئے تھے. کچھ دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اس کو قرآن شریف کو جگہ جگہ سے میں نے بیچ میں سے کھول کر دیکھا ہے، جگہ جگہ سے، ایک ترتیب سے نہیں پڑھا، کہیں سے میں نے کھولا، کہیں سے بھی وہاں سے تھوڑی دور تک پڑھا، جگہ جگہ اس میں ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے جانتے ہو ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ تو اب مجھے ان کا انداز ایسا لگا کہ جیسے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے. سوال کا انداز ایسا تھا. اگر یہ ہوتا کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے، میں یہ سمجھتا تو میں انہیں بتاتا جو کچھ بھی میں جانتا تھا. ایسا محسوس ہوا کہ بتانا چاہ رہے ہیں تو میں چپ رہا. تو پھر جب میں چپ رہا ذرا سا تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ کسی کی محبت میں کبھی ایسا ہوا کہ رات بھر گزار دی ہو، رات بھر نیند نہ آئی ہو، بے چینی میں رات بھر گزر گئی ہو؟ اب پھر میں ذرا سا ہچکچایا تو انہوں نے بہت لمبی سی رینج کر دی کہ بھئی چاہے بیوی کی محبت ہو، چاہے بیٹے کی محبت ہو، چاہے کسی دوست کی محبت ہو، والدہ کی ہو، کسی کی محبت ہو، کبھی ایسا ہوا کہ رات بھر اس کی یاد میں بے چینی رہی؟ تو اب میں نے کہا کہ آپ نے رینج بہت بڑھا دی ہے سر، تو ہر ایک کے ساتھ میں کبھی ہو سکتا ہے، کبھی نہ کبھی ہوا ہو. مجھ کہنے لگے نہیں آپ تمہارے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے اچھا سچ بتانا بالکل. یعنی یہ اتنا زور انہوں نے اس لیے دیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ میں سچ ہی بتاؤں گا، سچ ہی کہوں گا جو پوچھ رہے ہیں، لیکن ایک زور دینے کے لیے انہوں نے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہا کہ اچھا سچ بتانا بالکل. کبھی اللہ کی محبت میں ایسا ہوا کہ رات بھر تڑپتے رہے، رات بھر بے چینی رہی اور نیند نہیں آئی؟ اب مجھے بڑا عجیب سا لگا. یعنی ابھی تک تو میں چپ رہ رہا تھا اس لیے کہ وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اب ایسا بالکل ایسا ہوا جیسے کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو کسی نے. اب سب یاد آیا کہ بھئی تہجد میں تو بہت اٹھے، آنسو بھی نکلے، راتوں کو نمازیں پڑھی، اپنے غلطیوں پہ معافی مانگتے رہے اور دعائیں کی، اس میں روتے رہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ نہیں تھیں. انہوں نے اگر پہلے سے مثال نہیں دی ہوتی، ایک بے چینی، چاہے وضو نہ کیا ہو، چاہے غسل نہ کیا ہو، وضو نہ، چاہے اٹھ کر مصلے پہ جا نماز پہ نہیں آئے ہوں، بستر پہ لیٹے رہے ہوں، لیکن کسی کی یاد میں تڑپتے رہے، ایک بے چینی کی کیفیت رات بھر رہی، اس کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی، کسی کی یاد کی وجہ سے بے چینی. تو اب مجھے عجیب جرم کا سا احساس ہوا کہ عجیب سوال کیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو کہنے لگے ایک بار بھی نہیں ہوا ایسا، کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری. میں چپ رہا. لیکن دنیا والوں کی محبت میں ایک نہیں کئی راتیں ایسی گزری. میں دنیا والوں کی برابری کا سوال نہیں کر رہا کہ ان کے برابر بھی اللہ کی یاد میں راتیں گزری یا نہیں، میں ان سے کم بھی نہیں کہہ رہا، ان سے کچھ کم، ایک دو راتیں کم، میں تو صرف ایک رات کا سوال کر رہا ہوں. کیا ایک رات بھی ایسی نہیں گزری آج تک کہ اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کے گزار دی ہو، اس کی یاد میں بے چینی سے پوری رات گزر گئی ہو؟ تو میں خاموش رہا. کہنے لگے کہ اگر ایک رات بھی اگر ایسی نہیں آئی اور دنیا والوں کی محبت میں بہت سی راتیں ایسی آئیں تو پھر تمہاری محبت کیسی ہے اللہ سے؟ اور کہنے لگے اگر پھر تمہاری محبت کیسی ہو، پھر تم کس ایمان کی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی وہ ایمان سے لے کر کہنے لگے کس ایمان کی بات کر رہے ہو اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو میں تھر تھر کانپنے لگا. اس لیے اسی وقت یہ آیت یاد آئی دماغ میں ایک دم. انہوں نے یہ بات کہی تھی اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے تو شدید محبت کرتے ہیں. اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے. کہتے کون سی ایمان کی بات کر رہے ہو اگر تمہارے، یعنی ایمان اس کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں ایک بے چینی ہوتی ہے. ہم نے شکر ادا کیا اللہ کی نعمتوں کے اوپر، شکر گزاری کے جذبات اور ہوتے ہیں، ہم کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ محبت ہے، محبت اور چیز ہے. تو
انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ سے محبت، یہ مجھے میرے ایک ہندو دوست نے سمجھایا تھا، اور میں نے دیکھے محبت کے منظر دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو میں سمجھا نہیں، اس کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب شری کرشن کی مورتی ہے، اس کے ساتھ میں وہ آدمی مطلب جن کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا، وہ بالکل ذرا سا بھی نقلی نہیں تھا، ذرا سا بھی مصنوعی نہیں تھا، اس میں کچھ بھی آرٹیفیشل نہیں تھا، وہ واقعی جو اس کے اوپر جیسے نثار ہو رہا تھا، وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ بالکل اوریجنل تھا، اس میں کہیں ایکٹنگ نہیں تھی، وہ محبت تھی اس کی۔ اب وہ محبت غلط جگہ ہے، اللہ کے پیدا کیے پہ ہے، اللہ کے بندوں پہ ہے یا مخلوق پہ ہے یا جن کو بنایا ان پر ہے۔ کہا کہ تم دوسروں سے محبت کرتے ہو، اس میں تمہارے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں، حضرت ہیں، وہ ہیں دیوی دیوتا ہیں، معبود، کن سے کرتے ہو؟ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اگر اللہ سے محبت بڑھ جائے تو جتنی محبتیں اس سے کلیش ہوں گی، ٹکرائیں گی، وہ تم سیکریفائز کر دو گے۔ جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ چھوٹی محبت کو آدمی اگر کلیش ہوتا ہے تو سیکریفائز کر دیتا ہے۔ پھر کسی سے جتنی بھی اللہ کے حکم کے خلاف جتنی چیزیں ہوں گی پھر وہ نہیں ہوں گی، اور کوئی اگر دے گا اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف، انسان اسے ریجیکٹ کر دے گا۔ ایمان لانے والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی ضروری ہے، اور یہ پھر میں اور ضروری ہے کہ میں بتا دوں، اس لیے کہ یہ پھر بات ادھوری رہ جائے گی یہاں پر۔ یہاں تو خالی میں نے اتنا بتایا، اس سے آگے کی بات، یہ تو صرف محبت کسے کہتے ہیں، لیکن یہ محبت کیسے آئے یہ بڑا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو۔ یہ محبت جو ہے ملاقات سے پیدا ہوتی ہے، ملاقات کے بغیر نہیں ہوتی، اور ملاقات اللہ سے نبی بتا گئے، پیغمبر وہ کر کے آئے تھے ملاقات، انہوں نے کہا تمہاری یہی ہو جایا کرے گی۔ وہ معراج سے لوٹے تھے، انہوں نے کہا تمہاری یہی ہوگی، ان کا نماز میں ملاقات ہوگی۔ الصلاۃ معراج المومنین، ایمان لانے والوں کی معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ معراج میں ملاقات کر کے آیا، تمہاری معراج یہ ہے، تمہاری نماز میں ملاقات ہوگی۔ اب ہم میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی اللہ سے نماز میں۔ نمازیں درست کر لیجئے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر بہت چیزیں آ جائیں گی زندگی کے اندر۔ اور وہ درست کرنا جو ہے، درست کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پابندی سے پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، ذرا سی بھی دیر نہ ہو۔ درست کرنے کا مطلب یہ کہ وہاں سے شروع کریں جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ نہیں ہو رہا، پھر نمازیں پھر ملاقات ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کم سے کم ان کا کرنا تو یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھنا ہے کہ اس میں یہ تصور پوری نماز میں قائم رہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن انہوں نے کہا تم شروع میں نہیں کر پاؤ گے ایسا۔ اگر نہیں کر سکو تو پھر اسٹارٹ یہاں سے کرنا کہ وہ موجود، یہ مت سوچو وہ کیسا ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی آکار آئے گا، کوئی نہ کوئی سیمائیں، حدود، باؤنڈریز آئیں گی، اور اگر سیمائیں آ رہی ہیں، حدود آ رہی ہیں، باؤنڈریز، تو وہ نہیں ہے۔ تو شروع یہاں سے کرنا، یہ سادھارن لوگ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ لوگ، اور آپ کر سکتے ہیں یہ، لیکن انہوں نے کہا وہ یہاں سے شروع ہو کے ہوگا۔ وہ اس کے پھر انہوں نے حل بتایا، سولوشن۔ اس سے پہلے اتنی بات اور سنیں کہ یہی پرابلم ہمیشہ تھی یہاں ہندوستان کے اندر، جو بتایا گیا، جو پوری بے پناہ اہمیت یہاں بھارت ورش کے اندر ہمیشہ سے تھی، دھیان کیندرت کرنے کی ایشور پر، وہ آپ میں سے نکل گئی۔ وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان میں آج بھی باقی ہے۔ جو لوگ ہندو کہلاتے ہیں، سناتن دھرمی، دھیان کیندرت کرنے کی امپورٹنس، اہمیت مسلمانوں میں سے نکل گئی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، ان میں ہے باقی۔ پرانے رشیوں نے اس سے پہلے یہ بتایا، ان سے کہا کہ اس کو دیکھنا ہے یا اس پر دھیان کیندرت کرنا ہے، تو انہوں نے کہا سادھارن لوگ نہیں کر پائیں گے، عام لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ یہی رسول نے کہا، پیغمبر نے، کہ عام لوگ نہیں کر پائیں گے، تم نہیں کر پاؤ گے۔ جب اس لیے کہ پرابلم یہی ہے، یہ تو یہی پرابلم انہوں نے، یہی دھیان کیندرت کرنا ان کے یہاں تھا، اور ان کے رشیوں نے یہی بتایا جو رسول نے کہا، سادھارن لوگ نہیں کر پائیں گے۔ دھیان کیندرت کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے پھر راستہ بتایا۔ اتنا فرق ہے کہ انہوں نے جو راستہ بتایا، وہ راستہ انہوں نے اپنی سمجھ اور عقل سے بتایا، اس راستے سے نقصان ہوا۔ یہ پیغمبر نے ایک راستہ بتایا، یا کرنا وہی تھا، اور پرابلم بھی جو تھی وہ سیم تھی، وہی انہوں نے بتائی، اشدوت نے، اللہ کے نبی نے۔ کیا کریں پھر اگر نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے سمادھان یا سمسیا، انہوں نے تو کہا تھا کہ پھر ایسا کرو، ساکار مادھیم لے لو، اس سے شروع کرنا، ساکار مادھیم لے لو، اس سے شروع کرنا، اور نراکار تک پہنچ جاؤ گے۔ کوئی آج تک نہیں پہنچا، کوئی ایک دنیا کا انسان آج تک نہیں پہنچا ساکار مادھیم سے شروع کر کے۔ بچپن سے لے کے بڑے تک اگر جن کو پوچھتا رہا، وہ آکار بنانے کے بعد بڑے ہونے تک انہی کو پوچھتا رہا، کبھی اس کی یہ مشق نہیں ہو سکی کہ یہ ہٹ جائیں تو وہ نراکار کو دیکھ لے، اس پہ دھیان کیندرت کر لے۔
تو جس کی جب زندگی ہی گزر گئی ٹیسٹ کی ساری، تو پھر فائدہ کیا ہوا، وہ سمادھان کیا ہوا؟ تو بات تو کرنا تو پہنچنا تو نراکار تک تھا. یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہے وہ نراکار، پہنچنا نراکار تک ہے، تو کیسے پہنچو گے اور کب پہنچو گے؟ زندگی تو ختم ہو گئی اسی میں، اور جب روک دو تو پھر نہیں پہنچ سکتے. وہ سمادھان غلط تھا. سمادھان پرابلم وہی تھی، سمسیا وہی تھی، پیغمبر نے دیا. پیغمبر نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مت سوچو وہ کیسا ہے، یا اس پر دھیان مت کیندرت کرو، تو شروع تم یہاں سے کرنا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا نہیں، وہ تمہارے آس پاس ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسٹارٹ یہاں سے کرنا. اب یہ احساس ہو جائے اتنا بڑا مالک جو ان آسمانوں اور زمین کا کتنا بڑا نظام ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا، اس سارے پہ غور کرو. اس کا کریٹر، تمہاری حیثیت کتنی ہے اس میں. اتنا بڑا مالک یہاں موجود ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کے سامنے ہو اس وقت. اب سب سے کٹ گئے بالکل. اس پہ کنسنٹریٹ کرنا. پھر نماز میں تمہاری دوسرا نہیں آئے گا کوئی. ابھی نمازوں میں 10 باتیں ادھر ادھر کی سب چلتی ہیں، تو جب اس پر کنسنٹریٹ کرو، وہ موجود ہے اس وقت، اس کے سامنے ہوں، تو اس سے بڑا پھر یہ دنیا والوں میں تو کیا، کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ مالک اس وقت یہاں ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اسٹارٹ یہاں سے کرنا. اور یہ کمپلیٹ، اور یہ نماز میں پورا تصور. جب تک یہ نہ ہو تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھنے، جب تک یہ ذرا سا تصور قائم نہیں ہو جائے. اور جب ہو جائے تو اس کے بعد پوری نماز میں سے غائب نہ ہو، باقی رہے نماز کے اندر، اس شکل میں پوری نماز گزر جائے تب. اور ایسی نمازیں جو ہیں وہ پھر کچھ دنوں تک گزر جائیں تب وہ مشق ہو سکے گی. یعنی یہ 40 دن کا نسخہ ہے ولی بننا. اگر 40 دن ایسے گزر گئے ایسی نمازوں کے، یہ اوسط ہے. یہ بعض لوگوں کے لیے 40 دن سے بڑھ جائیں گے، بعض کے 40 سے بھی کم رہ جائیں گے، 40 سے کم میں ہو جائے گا. یہ اوسط بتایا تھا. یہ کہا تھا کہ 40 دن کی نمازوں میں ایمان کامل ہو جائے گا اگر 40 دن صحیح نمازیں پڑھ لی. اب وہ لوگ چلے پہ جاتے ہیں، ایمان کامل نہیں ہوتا، اسی لیے 40 دن کے لیے لے کر جاتے. لیکن وہ نماز تو وہیں سے اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے، سبحانک اللہم. نماز پڑھی جا رہی ہے. وہ نماز تو حضوری کی کیفیت سے شروع ہونی تھی کہ وہ میں حاضر ہوں اس کے سامنے. یا جب تک وہ کیفیت نہ ہو، وہ نمازیں اپنی درست کر لیجیے، ملاقات ہونے لگے گی. تو ملاقات ہوگی تو محبت آئے گی. محبت نہیں ہوئی تو ایمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ تو تھوڑی محبت نہیں، ایمان لانے والے تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. کاش وہ لوگ جنہوں نے بہت ظلم کیا، ظلم کا مطلب مارا پیٹا نہیں، اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اسے ظلم کہتے ہیں. وہ لوگ، وہ جنہوں نے ظلم کر ڈالا بہت، کاش وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ پاتے جو ان کے لیے ہے. پھر یہ اس کے نتیجے میں عذاب ہے اللہ کا. وہ عذاب اگر انہیں نظر آتا تو وہ یہ نہ کرتے. کاش اسے وہ دیکھ پاتے تو انہیں یہ معلوم ہوتا کہ قوت، اصل اقتدار، اصل زور تو سب اللہ ہی کا ہے. یہ کسی دیوی دیوتا کا نہیں تھا، کسی پیر فقیر کا نہیں تھا، کسی بزرگ کا نہیں تھا، کسی کا کچھ نہیں تھا. ساری قوت زور سب کچھ اللہ کا ہے. اس کی مرضی کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. کاش اور اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. کاش اس عذاب کو دیکھ سکتے جو انہیں ہوگا، تب انہیں اندازہ ہوتا کہ قوت اور اقتدار اور طاقت اور زور اور صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کا عذاب کتنا شدید ہے. اس کو استبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اور اسے بھی یہ بھی کہ جس دن حساب کے دن سب اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جو دوسروں کے پیچھے چلتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر گئے، تو جن کے پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آج. وہ اپنا وہ اپنا پلہ جھاڑ لیں گے کہ تم جو کچھ کرتے تھے تم سے ہمارا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں. وہ اظہار برات کریں گے، وہ ان سے دوری اختیار کریں گے جن کے پیچھے چلتے تھے. تو کاش اسے بھی دیکھتے. وہ دن بھی ان کو یہ بتا دیا پہلے سے، کہنے لیں وہ دن بھی آئے گا. اگر کہیں اسے دیکھ لیتے یہ، کاش اس وقت اپنے، اس کا مطلب یہ کہ تصور کی آنکھوں سے دیکھو اور سمجھ لو وہ دن آئے گا کہ جس دن وہ جن کے پیچھے چلا کرتے تھے، وہ گرو، وہ بڑے جو ان کو غلط راہ کے اوپر لے گئے، وہ اظہار بیداری کریں گے کہ ہم بیدار ہیں ان سے، ہم نہیں جانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ یہ تمنا کریں گے پھر. اور سارے اسباب اس دن جو ہیں وہ کٹ جائیں گے. ان کے اور ان کے بیچ میں جتنے بھی وہ ذریعے سیڑھیاں تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، جتنی باندھی تھیں کہ وہ سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں کے ذریعے پہنچنا ہے، وہ سب اسباب کی سیڑھیاں ختم ہو چکی ہوں گی ان کے جن تک وہ پہنچتے تھے، جن اسباب کے ذریعے. اور وہ وقال الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ فتبرأ منہم
کما تبرؤ منا، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ایک موقع اور مل جاتا. یعنی اس درجے کا ان کو اچانک اس بات سے شوق لگے گا جب وہ کہیں گے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جن کے پیچھے زندگی بھر چلے، جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ایک موقع اور مل جاتا، ہم پھر دنیا میں واپس جا سکتے اور ہم ان سے پنجہ جھاڑتے، ان کے آگے پیچھے گھومے، ان کی خدمت کی، ان کی سیوائیں کی، ان کے ہاتھ جوڑے، ان کی پوجائیں کی. تو اس دن ہم پھر ان سے اظہار بیزاری کرتے کہ لعنت ان سب کے اوپر، صرف اس کے لیے ہمیں ایک دفعہ بھیج دیا جاتا. تو اس دن یہ تمنا کریں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ جو ہے ایسے ان کو ان کے اعمال دکھائے گا جس پر جو ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، تمنائیں بن جائیں گے. یعنی وہ حسرت ہی حسرت رہ جائے گی، ناکام حسرتیں. یہ حسرتیں وہاں ہوں گی اور وہ حسرت ان کی کہ پھر ہمیں بھیج دیا جائے وہ پوری نہیں ہوگی. اور یہاں پر خاص طور سے حسرت ان اعمال کو کہا جو انہوں نے کیے تھے، ان کے پیچھے چلنے میں، غلط راستے میں. وہ اعمال جو ہے، وہ عمل جو کیے تھے، وہ عمل جو ہے ان کے لیے حسرت بن کے رہ جائیں گے کہ ہم نے نہ کیا ہوتا، کاش یہ سب نہ کیا ہوتا. اور اللہ ایسے ان کو وہ اعمال جو ہے وہ دکھائے گا جو انہوں نے کیے تھے. حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار، اور اس آگ سے جہنم کی پھر وہ نکل نہیں سکیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، نرک کی آگ کے اندر وہ جلیں گے اور اس نرک کی آگ سے کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا. وہ آگ جو ہے وہ ان کے لیے پھر ہمیشہ کی ہوگی جس میں ان کو جلنا ہوگا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے دنیا کے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے حلال چیزیں کھانا جو تمہارے لیے جائز کی گئیں، اور پاکیزہ چیزیں کھانا، پوتر چیزیں کھانا، اپوتر مت کھانا. ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا، حلالا طیبہ. پوتر اور حلال، وہ تو حلال چیزیں ہی وہ ہیں جو پوتر ہوتی ہیں، جو پاکیزہ ہوتی ہیں. اور پاکیزہ کا مطلب یہ کہ دو طرح سے پوتر. اپوتر، جو اپوتر نہ ہو، اپوترتائیں دو طرح کی. ایک تو ظاہری، جو اسپشٹ ہے سامنے سے، کہ وہ چیزیں جس سے نقصان پہنچ رہا ہے، بالکل ظاہری سامنے سے نقصان پہنچ رہا ہے. وہ چیزیں، نشہ آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بیماریاں لگ گئیں، وہ چیزیں کہا کہ وہ ساری چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں. اور کھانے کے علاوہ وہ سارے عمل جو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ضرر پہنچا رہے ہیں، ان اعمال کو کہا کہ وہ اپوتر ہیں. اور جو باطنی طور پر نقصان پہنچا، اندرونی، جو انتر آتما کو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ وہ اپوتر ہیں. اب اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کی، یہ اندر سے آتما کو نقصان پہنچانے والی، تو یہ اپوترتا ہیں. تو جتنی بھی پوتر چیزیں ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی اس کا خیال رکھنا کہ پوتر چیزیں کھانا، پاکیزہ ہوں وہ، اور وہ ہوں جس کی اجازت ملی ہوئی ہے، حلال کیا ہوا ہے. اور ان چیزوں کو تم کھانا تمہارے کھانے کے لیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان جو ہے اس کی پیروی مت کرنا، شیطان کی بتائی ہوئی باتوں کی، اس کی تمناؤں کے پیچھے مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بالکل ویسے نظر نہیں آتا، اور قرآن نے کہا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن، سامنے سے دشمن، بالکل واضح اسپشٹ دشمن ہے. تو اب حالانکہ وہ جب شیطان جو بہکاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی شیطان اس کا میٹیریل باڈی نہیں ہے، مادی جسم نہیں ہے، خیالات کے ذریعے آتا ہے. وہ خیالات وسوسے ڈالتا ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں. برے خیال دل آتے ہیں، وہ برے خیال جو آتے ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ نے اس کی پاور دی، آزادی دی ہے کہ دماغ وہ ترنگیں اور وہ ویوز جو ہے وہ بھیج سکے جسے ڈسٹرب کر کے ذہن میں وسوسے کوئی برے خیال آئیں. یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے. اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں ایسا کر سکوں، اللہ نے اجازت دے دی. انسان کو یہاں پر آزمانا تھا، اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی، تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اور اسی لیے یہ اس سے الگ سے ایک بات ہے. اور اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے دل میں جب کوئی برا خیال آتا ہے، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوتی، اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. جب عمل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فار ہوتی ہے برائی، اس کا حساب دینا پڑے گا. اور جب اچھا خیال کوئی آتا ہے کہ اچھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، وہ ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے لیے نیکی ملے گی، اس کا اچھا بدلہ ملے گا. اور پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے اچھائی کے اوپر، تو پھر اس کا بھی بدلہ ملے گا، وہ بھی اکاؤنٹ فار ہوتا ہے وہ جو عمل. یہ اس لیے کہ وہ برا خیال جو آتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، جسے اللہ نے پاور دے رکھی ہے، انسان اسے نہیں روک سکتا.
اور وہ ہر ایک کے اس میں آتے ہیں برے خیال، اور وہ صحابہ کو بھی آتے تھے اس درجے کے. تو آپ کی بات تو الگ، جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے کمپینین صحابہ، ان کو بھی آتے تھے اور وہ ڈرتے تھے اور جا کے پوچھتے تھے کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے خیال آ جاتے ہیں ہمارے دماغ. تو شیطان کو اللہ نے پاور دیے، ان کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ تمہارے اختیار میں کہ اس پر عمل مت کرو، انہیں جھٹک دو، انہیں ہٹاؤ اپنے پاس سے، ان سے لڑو ان برے، اور اس پر عمل مت کرو. عمل جب کریں گے، اس کرم جو برے ہوں گے وہ لکھے جائیں گے، وہ ریکارڈ ہوں گے. اور وہ خیالات برے جو ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو نہیں لکھے جائیں گے. تو وہ شیطان کو کہا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اوپن. تب اوپن تو نہیں ہے، یعنی سامنے سے. تو یہ اوپن کا مطلب کیا ہے کھلا ہوا دشمن؟ یہ بھی واضح کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اس نے صاف صاف یہ بات کہہ دی تھی اس وقت جس وقت وہ خود بھٹکا تھا. یعنی وہ جو برباد ہوا انسان کی وجہ سے برباد ہوا، اسٹارٹنگ وہاں سے ہوئی. عبادت گزار تھا یہاں دنیا میں آنے سے پہلے، انسان بھی یہاں پہ آنے سے پہلے جب اس دنیا کے اندر یہاں جہاں کہیں بھی تھا ان سے شیطان سے کہا کہ یہ انسان جو ہے اس کے آگے جھکو، یعنی جو کچھ بھی یہ دنیا میں کرے گا اسے پھر آئندہ سپورٹ کرنا، اور اس کی چاہے وہ اچھائی کے لیے کرے وہ بھلائی کے لیے کرے، اسے سپورٹ کرنا. تو یہ سجدے کا مفہوم تھا. میں پہلے بتا چکا ہوں وہ جہاں پہ گزرا ہے، لیکن یہ کہ لوگ بدل جاتے ہیں اس لیے پھر سے بتا رہا ہوں. فرشتوں سے اللہ نے کہا، اور اس سے بھی یہ بھی موجود تھا، شیطان بھی ابلیس بھی سے کہا کہ سجدہ کرو انسان کو. پہلے انسان جو ہم سب کے، جن کو پھر یہاں زمین پر اتارا گیا، آدم، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا. اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. اب اس پہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا منع ہے. تو یہ یہاں کی بات نہیں تھی، وہاں کی تھی، اس لیے کوئی حرج نہیں. پچھلی شریعتوں میں، اس شریعت میں منع ہے، پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی. طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اصل میں یہ سمجھے ہی نہیں، وہ سجدہ یہ سجدہ نہیں تھا. قرآن شریف میں ہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. قرآن شریف میں سورہ رحمان میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور یہ تارے جو ہیں اور یہ پیڑ پودے یہ بھی سب سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. تو آپ کو کوئی سجدہ اگر اسی کہتے ہیں اپنا ماتھے کو زمین پر رکھنا، تو یہ کوئی تارا کبھی زمین پہ آ کے کسی ماتھے کو رکھتا ہے؟ یہ پیڑ زمین پہ کسی ماتھے کو آ کے ٹکاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سجدے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ پیڑوں کا اور تاروں کا سجدے کا مطلب کچھ اور ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ یہ سجدہ نہیں ہے جو آپ سجدہ نماز میں اپنی کرتے ہیں جیسے آپ سجدہ. تو پیڑوں اور سجدوں اور تاروں کا سجدہ کچھ اور ہے، تو ملائکہ کا یعنی فرشتوں کا سجدہ بھی کچھ اور ہے، وہ یہ سجدہ نہیں ہے جو منع تھا. یہ اب ہم سمجھ رہے ہیں یہی سجدہ. تو اس لیے یہ اس پہ بحثیں چلتی ہے کہ صاحب سجدہ پچھلی شریعتوں میں، اب اس پہ توجیہ کی جاتی ہے طرح طرح سے، اس کے لبا پوتی کے تھا، وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا اور اس میں نہیں تھا. کبھی یہ تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا پچھلی شریعتوں کی بات بھی نہیں ہے. یہاں پر سجدے کا مطلب کچھ اور تھا. سجدے کا مطلب تھا فرشتوں کے سجدے کا مطلب تھا. فرشتوں کے پاس الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہیں وہ اللہ کی مرضی سے چلاتے ہیں. مختلف جو قوتیں ہیں، جسے بات کو دیوی دیوتا بنا لیا گیا، وہ فرشتے وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس، کوئی بادلوں کا، کوئی پہاڑوں کا، کوئی اس کا، جو اس کو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی ویسے ہی کر سکتے ہیں. اسی ایک کے اگر ان کے اپنے اپنے اختیار ہوتے تو پھر سب کلیش ہو جاتا اور ٹکراؤ ہو جاتا. تو یہ سب اسی کے ایک کے تابع ہیں، یعنی چاہے ہم دیوتا کہیں چاہے فرشتے کہیں، ان کے اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے. وہ جیسے اللہ نے کہا ویسے اس نظام کو چلاتے ہیں. تو یہ فرشتے جو تھے، اللہ نے کہا کہ یہ انسان جو زمین پر بھیجا جائے گا تو وہ جو کچھ بھی کرے، اس کی مختلف قوتیں اس نے ڈسکور کی، ہواؤں میں سے ڈسکور کی، پانی میں سے پرنسپلز ڈسکور کیے، اسپیس میں سے ڈسکور کیے، مٹی میں سے، اور ان سب کو یوز کر کے وہ آگے بڑھے گا، اس کا ایوولوشن ہوگا، اس کا وکاس ہوگا، اس کا ارتقاء ہوگا. تو تمہیں اس کی ہیلپ کرنی ہوگی، اس کو سپورٹیو اس کا رہنا ہوگا، چاہے وہ لوگوں کی تباہی کے لیے کرے چاہے اچھائی کے لیے کرے، وہ تو ہم اس کا حساب لیں گے. تم اس کو کسی جگہ اس کی صلاحیتوں کو بلاک نہیں کرو گے، سپورٹ کرو گے جتنا وہ بڑھتا جائے گا. یہ سجدے کا مفہوم تھا کہ تمہیں اس کا تابع رہنا ہے، اس کی خواہش کا کہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے. تو تمہارے جو ڈفرینٹ الگ الگ جو تمہارے انڈر کنٹرول جو سسٹمز ہیں، وہ سب انسان جو کچھ کرے گا اسے سپورٹ کریں گے، اسے روکیں گے نہیں، بلاک نہیں کریں گے. شیطان نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا. فرشتوں نے تو فوراً ہاں کہی. اس نے کہا کہ اور منع کیوں کیا؟ اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ تو اس بات پر ہوا کہ یہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے اونچا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں سپیریئر ہوں اس سے، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہر بات میں سپورٹ کرنا ہوگا، میں اس سے سپیریئر ہوں. یعنی وہ جو تباہ ہوا
اور اللہ نے کہا کہ یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ تو صرف کسی کی شان نہیں ہے تو نکل جائے یہاں سے. تو یہ جو برباد ہوا انسان کی وجہ سے ہوا، انسان کے حسد میں ہوا. تب اس کی جب یہ ساری چیزیں بتا دی تمہیں، تو اب تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس سے بڑا دشمن کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ آپ نے جسے یہ درجہ دیا ہے، میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جہنم کے لائق ہوگا، میں اس کے آگے کھڑا ہوں گا، پیچھے کھڑا ہوں گا، اسے میں صحیح راستے سے ہر جگہ سے میں ہٹا دوں گا اور یہ ہٹ جائے گا. یعنی چیلنج کیا باقاعدہ. اللہ نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے. تو ایک خاص وقت تک، اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیا، تمہیں اجازت ہے. الی یوم وقت معلوم. تو یہ کھلے ہوئے دشمن کی بات یہ کہ یہ اوپن تمہیں بتا دی گئی باتیں کہ ہر وقت جہاں صحیح راستے سے کوئی برا خیال آئے تو یہ تمہارے دشمن کی طرف سے آ رہا ہے. وہ خیال آتے ہی تمہیں سمجھ جانا چاہیے، اس لیے خیالی کے راستے سے آتا ہے وہ، تو تمہارے دشمن کی طرف سے آ رہا ہے. اور وہ دشمن تمہاری ہی دشمنی کی وجہ سے وہ برباد ہوا ہے، تمہاری وجہ سے برباد ہوا ہے. تو اس کی دشمنی میں تو کوئی، اور اس کی بربادی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ وہ بگڑ کر اور باغی ہو کر نکل گیا. بیچ میں کسی جگہ پر کوئی توبہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو اب ہر مسئلے پہ ہر جگہ وہ تمہیں تباہ کرنا چاہے گا، ایسا دشمن ہے تمہارا. اور یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں کہ آئے گا وسوسے کے راستے سے. تو جب کوئی برا خیال آئے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے، معلوم ہو جانا چاہیے تمہیں کہ شیطان کی طرف سے. تو اوپن ہو گئی بات. یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان بن کر آ کے کچھ کہنے آ رہا ہو تب تم سمجھو کھلا دشمن. برا خیال آتے ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے. فوراً لاحول پڑھو، اس سے بچو، اس کے اوپر کنٹرول کرو، اور جو اللہ کی رضا ہو وہ کام کرنا. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ جو ہے وہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فاحشات کا حکم دیتا ہے، اور جو ایسی ان باتوں کی طرف لگا دیتا ہے تم جانتے بھی نہیں، تم اور اللہ کے تم نہیں علم رکھتے، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں، اصلی مالک کے بارے میں وہ باتیں سمجھنے لگتے ہو، وہ گمان کرنے لگتے ہو جو وہ نہیں ہے اور تمہارے علم میں نہیں ہے. شیطان اس طرف تمہیں لے جاتا ہے. یہ تین چیزیں بتائیں، ایک یہ اور ایک یہ کہ برائیوں کی طرف، سو کہتے ہیں یعنی وہ جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں، ان چیزوں کا حکم تمہیں دیتا ہے. وہ یہاں دنیا میں بھی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، اور وہ جو سو برائی کو بھی کہتے ہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور ہر جگہ شیطان کی طرف سے یہ بات ضروری آئی، اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور یہ بھی جہاں شیطان کا ذکر سب سے پہلے ہوا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، آدم اور حوا کے معاملے میں. اب آدم اور حوا کو اللہ نے بھیج دیا جنت میں کہ جاؤ تم باہر ہو، اس کو نکال دیا. اس نے یہیں سے اجازت لے لی تھی، اس نے یہیں سے ان کے دماغوں کو کنٹرول کرنا چاہا. ان کے ذہنوں میں بات آئی جس سے اللہ نے انہیں روک دیا تھا، اور جو کچھ اس نے ان سے کرایا جس نے اللہ سے روکا تھا، اس کے نتیجے میں وہ برہنہ ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے. یہ وہ چیز تھی جہاں پہ شیطان سب سے زیادہ بہکائے گا. اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا، اس کے یعنی یہ واقعہ بتانے کے بعد سورہ اعراف کے اندر، کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، اس سے تمہارے لیے زینت بھی ہے. اس سے ہوشیار رہنا کہ شیطان جو ہے وہ جیسے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے اوریجنل جو سب سے پہلے ماں باپ تھے آدم و حوا، جیسے ایک دوسرے کے سامنے ان کی شرمگاہیں اس نے کھول دی تھی، شیطان تمہیں یہی کوشش کرے گا کہ یہ لباس تمہارے اتروا دے. یہ اس واقعے کو سناتے ہی سورہ اعراف کے اندر یہ کہا گیا ہے. تو سب سے زیادہ وہ مقام جہاں پر انسان سلپ ہوگا وہ کیا گیا تھا شیطان کے، اور کہا کہ شیطان یہ کرے گا. تو خالی برائی نہیں کی، برائی میں تو وہ آتی ہے، اس کو الگ سے کہا. ہر جگہ جہاں جہاں شیطان کے دیکھ رہا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے جائے گا. شیطان جو ہے وہ تمہیں برائیوں کی طرف لے جائے گا، شیطان بے حیائی کی طرف لے جائے گا، اور شیطان جو ہے وہ تمہیں شرک میں مبتلا کر دے گا اللہ کے ساتھ، ایسے راستوں سے تمہیں علم نہیں ہوگا، اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور تم اللہ کے بارے میں اور حقیقی مالک کے بارے میں وہ چیزیں کرنے لگو گے، وہ کام کرنے لگو گے جو حقیقتاً جو ہے وہ اس کی شان نہیں ہے. ایسی باتیں اس کے بارے میں تم گمان کرو گے. شیطان یہ شرک کروائے گا، شیطان بے حیائی کروائے، شیطان برائیوں کے تمہیں، اس لیے کہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ تم نے کی اور تم تباہ ہوئے. اس لیے کہ یہ زندگی جو تمہیں لمبی محسوس ہوتی ہے، یہ زندگی جو ٹیسٹ کی زندگی ہے، اس کو جب اصل زندگی سے کمپیئر کرو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور اس سے بھی آگے جا رہی جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تو اگر جب تک اس سے کمپیئر نہیں کرو گے یہ چھوٹی نہیں لگے گی. یہ پھر اتنی مختصر لگے گی کہ اس کی پھر ساری آزمائشیں، کوئی سب دقتیں کچھ ہوں گی نہیں، شیطان بہکا نہیں سکے گا. جب اپنی زندگی کو اس سے کمپیئر کرو گے، ارے نکل جائے گی، ورنہ پھر یہ زندگی لمبی لگتی ہے اور پھر اپنی تمنائیں اور خواہشات جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انما وہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور فحشات کا، اور اللہ کے بارے میں جن باتوں کا تم علم نہیں رکھتے وہ اللہ کے بارے میں تمہارے گمان کرواتا ہے.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے جو نافرمان ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا، اللہ نے جو ریویل کیا، جو اس کے عشدوتوں کے مادھیم سے جو اللہ کا افطرت کلام ہے، اسے مانو، اس پر عمل کرو، یہ تمہاری زندگی کو سفلتا کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے ہمارے پاس ہوتا چلا آیا ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ہماری ٹریڈیشنل، یعنی یہ چیز جو ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ اس بات کو غور کرو، اس بات کو ہمیشہ خیال رکھنا کہ باپ دادا سے جو ہمیشہ جو ہوتا چلا آیا ہے، یہ انکار کرنے والے جو ہیں اس کو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے۔ یعنی جب تمہیں عقل دی اور ساری چیزوں کو غور کرنے کو دیا تو ہو سکتا ہے کہ باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آیا وہ غلط ہے۔ تو اب وہ دلیلیں چھوڑ کر روایات کی پیروی، ٹریڈیشنز کی پیروی، جو پرمپراؤں کی پیروی کرنے کی بات کرتے ہیں کہ نا ہمارے گھر میں یہ، ہماری پرمپراؤں میں یہ ہوتا چلا ہے، ہمارے باپ دادا سے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتے ہیں ہم تو وہ کریں گے۔ تو اللہ کے کلام کے جواب میں جواب تمہیں یہ ملتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیسی بات ہے، یہ غور نہیں کرتے۔ اگر ان کے باپ دادا جو تھے، اگر جو ان کے پرکے تھے وہ اگر انہوں نے عقل کا سے کام نہ لیا ہو، ذرا بھی عقل سے کام نہ لیا ہو، اور یا وہ صحیح راستے پر ہدایت کے راستے پر نہ ہو، مارگدرشن کے، تب بھی وہ وہی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ دو باتیں گنائی، عقل سے کام لینے کی بات ابھی سب سے یہ جہاں سے آج شروع ہوا تھا، آج کی آیات جن کی تشریح کہ عقل سے انسان کام لے تو پھر وہیں پر ساری باتیں طے ہو جائیں کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ ایک کے ہاتھ میں ہے، بہتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہتوں کیا کہ ایک کے علاوہ پھر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اگر ان کے پرکھوں نے عقل سے کام نہ لیا ہو اور ان کے پرکھے صحیح راستے پر نہ ہو، ہدایت کے راستے پہ نہ ہو، تو اگر نہ ہو تو وہ تباہی کے راستے پر گئے تو تم بھی تباہی کے راستے کے اوپر چلے جاؤ گے، اور یہی کہو گے کہ پھر بھی ہم انہی پرمپراؤں کے پیچھے چلتے رہیں گے، انہی ہم روایات اور انہی ہم ٹریڈیشنز کو فالو کرتے رہیں گے۔ تو یہ بڑی کم سمجھی کی بات ہے، اور کریں گے تو اپنے آپ کو تباہ کریں گے، اس لیے کہ یہ تو صرف چھوٹا سا جیون ہے جو ہمیشہ کا اصل زندگی آ رہی ہے اور تباہی جا رہی ہے۔ تو اس میں کھول کھول کر بار بار جو انسان کے اندر، ذہن کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ سب اللہ نے بتا دی کہ یہ چیزیں ہیں۔ وہ لوگ یہ جواب دیا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں جو تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم ان سے ہو گئی تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ اگر کہیں بزنس کے اندر نقصان ہو جاتے ہیں، ان کے باپ دادوں سے ہوئے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے اور وہ غلطیاں انہوں نے سمجھ بھی نہیں فلاں ہیں، تو اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، اب اس پہ بھی عمل کیا کرو اور تباہ ہوتے چلے جاؤ۔ تو دنیا کے معاملے میں تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دنیا کا نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اور انہیں انداز ہوتا ہے کہ یہ پرکھوں سے یہ غلطی ہوئی تھی تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، اور یہ اگر عقل سے کام لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے غلط کیا تھا، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، کہتے ہم اسی کے پیچھے چلیں گے جو ہمارے باپ دادوں سے چلی آ رہی ہے، یہ اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہی ختم کرتے ہیں، رکوع کے درمیان میں انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی تو پھر کبھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ اللہ اس سے آپ کا جو کلام ہے اسے دلوں میں اتار دیں، اللہ اس کو سمجھ عطا فرما، اس کا فہم عطا فرما، اس کو سمجھنے کی اور اپنے چاروں طرف جو بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی جتنی زندگیاں ہیں ان کو صحیح راستے پر اور ہدایت کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرما، اور اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق ہمیں ہو جائے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ جو صحیح راستے پر نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کو صحیح راستے کی طرف ہم لے جانے والے بنے، اس کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس کا حق ادا کرنے والے بنے، جو آپ کا کلام ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنے اور اس کا حق ادا کرنے والے بھی بنے، اور اس کی حق تلفی نہ ہو، اس کی ناشکری نہ ہو، اور کہیں پر بھی اللہ ہماری محبتیں اللہ دنیا میں جگہ جگہ ہیں، ہر ایک جگہ پر ہے، بکھری ہوئی ہے، ہمارا قصور، ہماری غلطی، اے اللہ ہمیں محبت کا صحیح مفہوم بھی نہیں معلوم تھا، اللہ ہماری محبتیں خالص آپ کے لیے ہوں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ان نمازوں کے اندر ہمیں آپ کی موجودگی کا احساس اور ملاقات اس کا تصور واضح ہو جائے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر جتنے ہم یہاں پر ہیں اور جتنے شہر کے لوگ ہیں اور جتنے اس ملک کے لوگ ہیں، ہمارے دیش کے اور جتنے اس دنیا کے لوگ ہیں، سب کی یہاں کی زندگیوں کے اندر بھی شانتی ہو اور پرلوک کے اندر آخرت کے اندر بھی شانتی ہو، اور اس شانتی کو لانے کا ہمیں ذریعہ بنا، آمین یا رب صلی اللہ تعالی۔